قدوم خارج میں ہو، یعنی سچی خبر دے دے، اگر جھوٹی خبر دے دے اس سے نہیں ہو، کیونکہ جھوٹی خبر میں قدوم نہیں ہے، اور جب قدوم نہیں ہے تو اخبار کے اتصال نہیں ہے قدوم کے ساتھ، اور بات اتصال کی جائے. ولو قال ان اخبرتنی ان فلانا قدم فانت حر فذلك، تو یہ شرط علی مطلق. اچھا جی کہاں پہلے رہ گی. قال علماؤنا اذا قال لعبد اخبرتنی بقدوم فلان یہاں با ہے فانت حر فذلك علی، تو یہ حریت ثابت ہوگی علی الخبر صادق، تاکہ اخبار مرسخ ہو جائے قدوم کے ساتھ. فلو اخبر کاذبا، اگر جھوٹی خبر دے دی نو لا يعتق. اولو قال ان اخبرتنی ان فلانا قدم فانت حر، یا ابانی کی ہے نو فذلك علی مطلق الخبر، فلو اخبره کاذبا پھر بھی عتق. ٹھیک ہے. یہاں پر آیا ہے یا نہیں آیا؟ میں تختہ کی لڑکی سے وہ خود بھی نکلی گی وہ پہلی بار ان کی ضرورت ہے، پھر اگر نہیں تو کوئی بات نہیں. بات سمجھ میں آ رسی نکال دے تو بس کیا چلی جائے. بازار کالا کس نے مار آتا ولو قال ان خرج من الذات الا ان اذن لك بازار کالا کس نے مار. طلاق نہیں پڑے گی. اور زیادت میں ہے اذا قال انت طالق بمشیت اللہ اور بارادت اللہ، یہاں طلاق بمشیت متصل ہے اور مشیت معلوم نہیں ہے تو اتصال نہیں ہے تو طلاق نہیں پڑے گی. وإذا قال أنت طالق بمشيئة الله تعالى، أنت طالق بإرادة الله تعالى، أنت طالق بحكم الله تعالى، فلم تطلق. طلاق بالکل نہیں پڑے. في وجوه البيان، جناب علی کبھی کبھی یہ کلام مجمل مبہم ہوتا ہے تو متکلم اس کا بیان کرتا ہے. یہ بیان کئی قسم کا ہے، ایک بیانی تفسیر ہے، ایک بیانی تبدیل ہے، ایک بیانی تغییر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ 7 قسم کے بیانات ہیں. ہر بیان کی صحت کے لیے طریقہ ذکر کرے گا. فصل فی وجوہ البیان، البیان علی 7 انواع: بیانی تقریر 1، بیانی تفسیر 2، بیانی تغییر 3، بیانی ضرورت 4، بیانی حال 5، بیانی حذف 6 اور بیانی تبدیل. بات سمجھ میں آ گئی؟ عمل اول کون سا ہے؟ بیان تفسیر اس کو کہتے ہیں کہ تفسیر کے بغیر بھی مبین کا معنی ظاہر ہے، مفسر کا معنی ظاہر ہے، لیکن احتمال غیر کا ہے. غیر کی دفاع کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تفسیر. وہو یکون معنی لفظ، کہ معنی مفسر کا ظاہر ہے لیکن اس میں احتمال ہے غیر کا. فبین المراد، تو تفسیر مراد بیان کرتا ہے. فیتقرر حکم الظاہر، تو وہ جو مفسر ظاہر ہے اس کا حکم اور مؤکد ہوگا ببیانی ہی تفسیر سے. مثال ہو اذا قال لفلان علی قفیز ہنتات، فلان کا میری اوپر ایک پیمانہ ہے گندم کا. تو مجھے سے پیمانہ گندم کا تو ظاہر ہے لیکن اس میں احتمال ہے کہ پیمانہ گندم کا یہاں کا پیمانہ ہے یا افغانستان کا پیمانہ ہے، تو یہاں ہوگا بقفیز البلد. جس کے لیے بھی تفسیر بات آئی سمجھ. آگے بڑھ کے یا لفلان علی الفان، تو الفن تو اپنی معنی میں ظاہر ہے کہ 999 سے اوپر ہے اور 1001 سے کم ہے. مقدار معلوم ہے بقائی نہیں، لیکن اس میں پتہ نہیں ہے کہ الفا یہاں کا ہے یا قندہار کا ہے. تو من نقد البلد بیانی تفسیر ہے. خود کہتے ہیں وَإِنَّهُ یہ من نقد البلد یہ بیانی تقریر ہے. لأن المطلق جو پہلے قفیز التدن الفن ہے کانا محمولا، وہ خود مفعول تھا قفیز البلد پر اور نقد البلد پر، لیکن استعمال ارادہ غیر کا تھا. استعمال ارادہ غیر کا. فَإِذَا بَيَّنَ ذَلِكَ، جب اس نے بیان کیا فَقَدْ قَرَّرَهُ بِبَيَانِهِ. وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عِنْدِي أَلْفًا، ہماری سے الفن کی مقدار تو معلوم ہے، 999 سے اوپر اور 1001 سے نیچے مقدار تو معلوم ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ الفا ودیعت ہے، غصب ہے یا اجارہ ہے یا ثمن ہے. تو ودیعتان، تو کلمہ عندی یہ جب مطلق ذکر کیا جائے یہ مفید امانت کے لیے، لیکن استعمال ارادہ غصب وغیرہ کا تھا. وَإِذَا قَالَ وَدِيعَةً فَقَدْ قَرَّرَ حُكْمَ الظَّاهِرِ بِبَيَانِهِ. وَأَمَّا بَيَانُ التَّفْسِيرِ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ اللَّفْظُ غَيْرَ مَكْشُوفِ الْمُرَادِ. بیان تفسیر اس کو کہتے ہیں
کہ مفسر کا معنی ظاہر نہ ہو، تفسیر اس کا معنی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بیان تقریر کا معنی تو یہ تھا کہ مبین کا معنی ظاہر تھا لیکن احتمال غیر کا تھا، تو تفسیر نے اس کو مؤکد کر دیا، وہ بیان تقریر کا۔ اور بیانی تفسیر یہ ہے کہ اذا کان لفظ کہ مفسر غیر ظاہر المعنی ہو فکشفہ ببیانہ لفلان علی شیئات، لفلان شیئن، امری سے بھی یہ شیئن جو ہے یہ مجہول ہے، مبہم ہے، اور میں نے بعد میں کہا وہ ہوا صوبن، تو دیکھو صوبن سے پہلے شیئن کی وضاحت ہوتی تھی نہیں، ثم فسر شیء بصوبن، یا قال له علی 10 دراہم ونیف، اب پتہ نہیں ہے کہ نیف کیا ہے، ثم فسر نیفا، اور پھر نیف کی تفسیر کر دی بالواحد والاثنین، کیا 10 کے علاوہ یا 1 روپے ہے یا 2، وقال علی آگے بڑھ کے یا او قال له علی دراہم، اب دراہم جو ہے 3 بھی ہے 10 بھی ہے، بعد میں نے کہا دراہم 10، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ حکم حسین النوعین، اور حکم بیانی تقریر اور بیانی تفسیر کا یہ ہے کہ ان یصح موصولان و موصولان، کہ یہ موصولان بھی جائز ہے اور موصولان بیانی تغییر ہے۔ بیانی تغییر کا معنی یہ کہ پہلا کلام مجمل ہو اور یہ بیان اس کے اندر تغییر پیدا کرے، جیسے کسی نے اپنی بیوی کو کہا ان دخل انت طالق، تو انت طالقن کا مفہوم تو وقوع طلاق کا ہے فی الحال، لیکن متصل کہا ان دخلت دارا، تو ان دخلت دارا بیانی تغییر ہے، اس نے انت طالقن کو وقوع حالی سے تبدیل کیا، کس کے اندر؟ وقوع معلق کی طرح، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرط جو ہے یہ بیانی تغییر ہے۔ یا کسی نے کہا جاءنی طلبہ، اب طلبہ تو شامل تھے سب کو، لیکن الا زید، تو یہ الا زید نے تمام طلبہ سے زید کو خارج کر دیا، تو استثناء مستثنیٰ کے بعد بیانی تغییر ہے، جس طرح شرط مشروط کے بعد بیانی تغییر ہے، ٹھیک ہے؟ بیانی تغییر میں یہ قانون ہے کہ بشرط الوصل صحیح ہے، اگر انسان کہے انت طالقون این دخلت دارا تو متصل صحیح ہے، اور اگر انت طالقون کہے اور کھانا کھا کر پھر کہے ان دخلت دارا تو یہ تغییر پیدا نہیں کرے گا، طلاق فی الحال واقع ہوگی، ٹھیک ہے؟ وَأَمَّا بَيَانُ التَّغْيِيرِ فَهُوَ أَن يَتَغَيَّرَ بِبَيَانِهِ، کہ انسان بدل ڈال دے اپنے بیان کے ساتھ معنی الکلام ہی، معنی اپنے کلام کا، نظیر اس کا التعلیق انت طالقان، اب اس کا مفہوم ہے وقوع طلاق کا فی الحال، لیکن ساتھ کہا ان دخلت الدار، تو ان دخلت الدار تعلیق بشرط نے انت طالقن کا مفہوم وقوع حالی سے تغییر کر دیا وقوع معالی کی طرف۔ یا والاستثناء جاءنی طلبہ الا ثلاثۃ، تو اگر الا ثلاثۃ نہ ہوتا تو ان کو بھی مجیت ثابت ہوتی، لیکن الا نے آ کر طلبہ سے 3 نکال دیے۔ وقد اختلف الفقهاء في الفصلين، اور فقہا کے اختلاف ہے فصل استثناء و فصل تعلیق میں، فقال اصحابنا، یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں، ذرا مشکل ہے، وہ یہ کہ جہاں سبب بالفعل موجود ہو تو وہ محل چاہتا ہے، اگر محل نہ ہو تو اثر وہ باطل ہو جائے گا، جس طرح یہ اجنبیہ عورت ہے اور کوٹی نے اس کو کہا انت طالقن، تو انت طالقن سبب بالفعل ہے وقوع طلاق کا، اور وہ محل نہیں ہے، اجنبیہ ہے، لہذا یہ باطل ہوا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں اتفاق ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ سبب معلق محل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ سبب معلق بھی محل چاہتا ہے، تو اگر اس نے جبیہ کو کہا ان نکحتک فانت طالقن، تو انت طالقن سبب ہے وقوع طلاق کا، لیکن سبب مطلق ہے یا معلق ہے ان نکحتک کے ساتھ، تو امام شافعی کہتے ہیں یہ محل چاہتا ہے، اور اس وقت تو وہ محل نہیں ہے، یہ باطل ہوا۔ کل اگر نکاح کرے محل آیا لیکن سبب نہیں ہے تو نکاح باقی ہے، طلاق میں شواذ۔ اور ہماری نزدیک سبب معلق جو ہے وہ محل نہیں چاہتا، تو ان نکحتک فانت طالقن، انت طالقن سبب معلق ہے وقوع طلاق کے لیے، تو یہ سبب نہیں ہے، شرط نے
سبب کو سببیت سے روکا، اور جب یہ سبب نہیں ہے تو یہ محل نہیں چاہتا تو یہ آرام سے موقوف ہے۔ کل جب نکاح کرے گا تو محل آیا، سبب نے سر اٹھایا تو طلاق پڑ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان نکحتک فانت طالقون، یہ انت طالقون سبب ہے، وقوع طلاق کا جو ہے وہ حکم ہے، اور ان نکحتک شرط ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں اس شرط نے حکم کو وقوع سے منع کیا، سبب کو سببیت سے منع نہیں کیا، تو یہ سبب موجود ہے اور محل نہیں ہے تو یہ باطل ہوا۔ کل جب نکاح کرے گا محل آیا لیکن سبب نہیں، اور ہماری نزدیک شرط حکم کو وقوع سے نہیں منع کرتا بلکہ سبب کو سببیت سے منع کرتا ہے۔ تو ان نکحتک فانت طالقون میں انت طالقون سبب نہیں ہے، جب سبب نہیں ہے تو عدم محلیت کی وجہ سے انت طالقون باطل نہیں ہوتا۔ کل جب نکاح کرے گا تو طلاق واقع ہوگی۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں اسامی میں۔ ہمارے اصحاب کہتے ہیں المعلق انت طالقون ان نکحتک جو معلق بشرط ہے یہ سبب بنے گا عند وجود شرط لا قبلہ، قبل نہیں ہے، جب قبل سبب نہیں ہے تو عدم محل کی وجہ سے باطل نہیں ہے۔ اور شاہ صاحب نے فرمایا التعلیق ان نکحتک یہ سبب ہے، فی الحال اتنی بات ہے کہ عدم شرط نے جو عدم نکاح ہے وہ مانے ہے من حکم ہی طلاق کی وقوع سے۔ فائدہ خلاف کا ظاہر ہے فیما اذا قال لاجنبیۃ، کوٹی نے اجنبیہ کو کہا ان تزوجتک فانت طالق، تو امام شافعی فرماتے ہیں ان تزوجتک اس شرط نے طلاق کو وقوع سے منع کیا، انت طالق کو سبب سے منع نہیں کیا، تو یہ سبب ہے اور سبب محل چاہتا ہے اور اجنبیہ محل نہیں ہے لہذا یہ باطل ہوا۔ کل نکاح کرے گا محل آیا لیکن سبب نہیں، اور ہماری نزدیک ان تزوجت شرط نے انت طالقن کو سببیت سے منع کیا تو یہ سبب نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اگر اجنبیہ محل نہیں ہے تو اس کے عدم مالیت سے انت طالقن باطل نہیں ہوتا۔ کل جب نکاح کرے گا محل آیا، شرط نے سر اٹھا کر اثر کر لیا۔ یا عبد غیر کو کہا ان ملکتک فانت حر، کہ امام شافعی کی نزدیک ان ملکتک نے انت حرن کو سببیت سے منع نہیں کیا، حریت کو وقوع سے منع کیا۔ اب جب یہ سبب ہے اور عبد غیر تو محل نہیں ہے حریت کا لہذا یہ سبب باطل ہوا۔ کل اگر خرید کر مالک بن جائے تو محل آیا لیکن انت حرن باطل ہو چکا ہے تو آزاد نہیں ہوگا، اور ہمارے نزدیک آزاد ہوگا۔ یکون التعلیق باطلا عنده، کیونکہ حکم تعلیق کا انعقاد صدر الکلام علتا کہ انت طالقون اور انت حرن جو ہے وہ علت بنی۔ اچھا جی، اور طلاق و اطاق یہاں منعقد نہیں ہے علت لعدم اضافت الى المحل فبطل، تو باطل ہے حکم شرط کا، ولا یصح التعلیق، اور ہماری نزدیک تعلیق صحیح ہے۔ حتی لو تزوجہا، کل اگر نکاح کرے اس کے ساتھ طلاق واقع ہوگی، لأن کلامہ کیونکہ انت طالقون انما ينعقد علتا، وہ علت بنے گا وہ کوئی طلاق کے لیے عند وجود شرط تزوج کے وقت، اور ملک ثابت ہے عند وجود شرط فیصح التعلیق، ولہذا المعنى قلنا شرط صحت التعلیق للوقوع۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ سبب ہے، یہ حکم ہے، یہ شرط ہے، تو یہ شرط سبب کو سببیت سے منع کرے گا، حکم کو وقوع سے نہیں منع کرے گا۔ تو چونکہ یہ داخل علی سبب ہے تو طلاق اس وقت پڑے گی کہ یہ سبب ہو، جیسے انت طالقون ان تزوجتک، تو ان تزوجتک نے روکا انت طالقون کو، اور انت طالقون سبب ہے کس کا؟ وقوع فرقت کا۔ اور اگر یہ سبب نہ ہو اور یہ اس کو منع کرے تو مولوی صاحب اس صورت کے اندر جو ہے یہ مؤثر نہیں ہے بعد وقوع شرط، ولہذا المعنی اس وجہ سے کہ شرط سبب کو منع کرتا ہے تو ہم کہتے شرط صحت تعلیق کا وقوع طلاق کے لیے فی صورت عدم الملک یہ ہے کہ وہ مضاف ہو ملک کی طرف یا سبب ملک کی طرف ہو۔ حتی لو قال نبیت ان دخلت الدار فانت طالقا، او انت طالقن سبب ہے اور یہ معلق ہے شرط کے ساتھ، لیکن وہ شرط جو ہے مولی صاحب سبب نہیں ہے، دخول دار سبب وہ کوئی طلاق کا ہے نہیں ہے، تو اس کے بعد اگر اس نے نکاح کیا اور نکاح کے بعد وہ گھر میں داخل ہو جائے تو طلاق نہیں پڑے گی۔ ثم تزوجها ووجد الدخول لا يقع الطلاق وكذلك، یہ مسئلہ آپ اصول سمی میں پڑھ چکے ہیں کہ امام شافعی کی نزدیک عدم شرط موجب ہے عدم حکم کا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ پاک نے
امہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے شرط لگایا ہے کیا کہ حرہ کے ساتھ نکاح کی طاقت نہ ہو. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُؤْمِنَاتِ. تو دیکھو یہاں آما کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے شرط ہے عدم طول. تو اگر ایک آدمی مالدار ہے اور اس میں طاقت ہے حرہ کے ساتھ نکاح کرنے کا مال ادا کر سکتا ہے تو شرط منتفی ہے جو عدم طول ہے. تو نکاح مع الام بھی منتفی ہے. وَكَذَلِكَ طاقت حرے کے ساتھ منع کرتے جواز نکاح امی کے امام شافعی کے نزدیک کیونکہ قرآن نے معلق کیا نکاح امی کا بعدم طاقت مع الحرہ. فعند وجود طاقت شرط معدوم ہے اور عدم شرط مانی ہے حکم سے فلا يجوز. تو امہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. وَكَذَلِكَ قال الشافعی لا نفقة للمبتوتة. جس عورت کے پاس نکاح کے بعد ایک رات رہا ہو اور طلاق دے دے تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہے. اس صورت میں ہے اگر اس سے اس کو حمل ٹھہرے. کیوں؟ وجہ یہ کہ قرآن کریم نے نفقہ کو معلق کیا ہے حمل کے ساتھ. فَإِن كُنَّ أُولَاتَ حَمْلِنَا تب جا کر کے نفقہ دو. تو اگر اولاد حمل نہیں ہے تو نفقہ نہیں ہے کیونکہ قرآن نے معلق کیا ہے خرچے کو حمل کے ساتھ لقول تعالی وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. فعند عدم الحمل شرط منتفی ہے. كان شرط عدمان اور عدم شرط مانی ہے حکم سے. اور ہمارے نزدیک لما لم يكن جب عدم شرط مانی نہیں ہے حکم سے تو جائز ہے اللہ يثبت الحکم بدلیلہ کہ حکم ثابت نہ ہو دلیل سے تو جائز ہے نکاح امی کا اگرچہ طاقت مال حرہ ہو اور واجب انفاق اگرچہ حمل نہ ہو بالعمومات ان نصوص کی وجہ سے جو عام ہے نفقے کے بارے میں. ومن یہ مسئلہ بھی آپ حسامی میں پڑھ چکے ہیں. دیکھو یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے اور یہ حکم ہے. تو یہ حکم اس موصوف کے لیے اس وقت تک ثابت ہوگا جب اس میں یہ صفت ہو. اگر صفت منتفی ہو جائے تو حکم بھی منتفی ہوگا. ان کے نزدیک عدم صفت کا بمنزل عدم شرط کیا ہے اور عدم شرط سے عدم حکم کا تھا تو عدم وصف سے عدم حکم کا آئے گا. جس طرح قرآن نے بتایا مَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المحصنات المؤمنات فَمِمَّا مَلَكَتْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. تو فتیات موصوف ہے اور مومنات اس کی بھی صفت ہے. اللہ نے فرمایا جب حرہ کے ساتھ طاقت نہ ہو تو نکاح کرو فتیات مومنات کے ساتھ. تو اگر فتیات مومنات نہ ہو بلکہ عیسائی اور یہودی ہو تو ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. ان کے نزدیک وصف بمنزل شرط کے ہیں. جیسے شرط کا عدم مؤثر ہے عدم حکم ہے تو وصف کا عدم مؤثر ہے عدم حکم میں. اور اس نوع کی توابع میں سے ترتب الحکم ترتب نکاح کا علی الاسم فتیات پر جو موصوف ہے بصفت الایمان تو یہ صفت بمنزلہ تعلیق حکم کا ہے بذالک الوصف عنده ولہذا قال الشافعی جائز نہیں ہے نکاح امی کتابیہ کا کیونکہ امی کے ساتھ نکاح کرنے کو اللہ نے مرتب کیا کس پر مومنہ پر. لأن نص نے رتب الحکم مرتب کیا ہے جواز نکاح کا امی مؤمنین پر لقول تعالی فتیاتکم المؤمنات فیتقید تو نکاح کا حکم مقید ہوگا مومنی کے ساتھ. فیمنع الحکم تو نکاح ممتنع ہوگا عند عدم الایمان تو جائز نہیں ہے نکاح امی کتابیہ کے ساتھ امام شافعی کے نزدیک. یہ تو تعلیق کا. اب بیانی تغییر کی قسم کیا ہے استثناء. ومن صور بیان تغییر الاستثناء احناف کا مذہب یہ ہے کہ استثناء تکلم بالباقی. تکلم میں نے کہا جاءنی ثلاثۃ رجال الا واحد تو واحد کی تفریق ثلاثہ سے کرو تو کتنے رہ جاتے دو. تو گویا کہ اس کلام کو ختم کرو اور اس کا معنی یہ کہ جاءنی رجلان. بات سمجھ میں. تو احناف کے نزدیک استثناء تکلم بالباقی ہے یعنی تکلم ان افراد مستثنی منوں پر ہے جو علاوہ ہے کس سے مستثنی سے. ذهب اصحابنا احناف نے ذهاب کیا ہے کہ استثناء تکلم میں ان افراد پر جو باقی ہے مستثنی منوں میں بعد ثنیہ استثناء کے بعد گویا کہ اس نے تکلم نہیں کیا الا بما بقیہ
اور امام شافعی فرماتے ہیں جانی ثلاثت رجال الا واحد کا معنی یہ کہ جانی ثلاثت رجال میں مجیت 3 کے لیے ثابت ہوا، اور الا واحد نے پھر اس میں معارضہ کیا، تو مستثنا منو چاہتے اس کے اثبات اور مستثنا چاہتے اس کا اخراج، تو دونوں کا تعارض ہوا، اختلاف کا ثمرہ رہا۔ اور امام شافعی کے نزدیک صدر الکلام مستثنا منو ینعقد، وہ بن چکا ہے علت واسطے وجوب حکم کے جمعی افراد کے لیے، تاکہ وہ مستثنا کے لیے بھی ہے۔ اتنی بات ہے کہ استثناء نے یمنعها منع کیا علیت کو من العمل تاثیر سے، جس طرح بے منزلت عدم شرط فی باب تعلیق۔ بات سمجھ میں؟ مثال هذا في قول علیہ السلام لا تبيع الطعام بالطعام الا سواء بسواء، تو لا تبيع الطعام بالطعام، یہاں طعام کا بیچنا حرام ہوا، مجازفتاً بھی، مفاضلتاً بھی، مساواتاً بھی، وہ جو سوا بسوا مستثنی میں آیا ہے وہ مستثنی منہ میں حرام ہے، لیکن الا سواء بسواء نے اس کو نکال دیا، تو تعارض آیا نہیں کس میں؟ مقدار مساوات میں۔ فعند شافعی، امام شافعی کے نزدیک صدر الکلام لا تبيع الطعام بالطعام، یہ منعقد علت واسطے حرمت بیع طعام کی بالطعام علی الاطلاق، مساواتاً ہو یا مفاضلتاً ہو، وخرج عن هذه الجملہ، اس مستثنی منہ سے خارج ہوا صورت مساوات کی بسبب استثناء کے، فبقی الباقی، تو باقی رہا مفاضلت تحت حکم صدر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ادھر دیکھو، ہمارے نزدیک مستثنی تکلم بالباقی ایک، یہاں ایک اصل خارجی لگاؤ کہ اصل مستثنی میں یہ ہے کہ وہ مستثنی منہ کی جنس سے ہو، یعنی مستثنی متصل مستثنی۔ اب مجھے صرف حدیث میں بظاہر مستثنی منقطع ہے، ما قبل میں ذات آیا ہے طعام طعام، اور ما بعد میں حالت آئی ہے الا سوا بسوا، اور حالت ذات طعام کی جنس سے ہے، تو یہ تو مستثنی منقطع ہے، اور اصل مستثنی میں اتصال ہے۔ معلوم ہوا کہ جب مستثنی حالت ہے تو مستثنی منہ بھی حالت ہے، لا تبيع الطعام في جميع الاحوال الا في حالت المساوات۔ اب مستثنی کون ہے؟ حالت مساوات، اور مستثنی منہ کیا ہے؟ احوال، اور احوال طعام کی 3 ہے، مفاضلت من 2 من کے ساتھ، مجازفت یہ ڈیر لو یہ ڈیر لو، اچھا یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے، اور مساوات۔ ٹھیک ہے، تو مولوی صاحب یہاں صدر عام ہے احوال کے اندر، اور احوال کتنے ہیں؟ 3، اور یہ 3 احوال اس طعام کے ہے جو تحت الکیل، تحت اور ایک جفنا 2 جفنے تحت الکیل نہیں ہے، تو 1 چولو گندم دے کر 2 چولو گندم لینا جائز ہے۔ بات سمجھ میں؟ یہ سارا حسین امی میں گزر چکا ہے، اور نتیجہ اس کا حرمت بیع حفنے کا ہے من الطعام بحفنتین، او عندنا بیع الحفنہ داخل نہیں ہے تحت النص، کیونکہ مراد منہی عنہ مستثنی منہ کے ساتھ وہ مقید ہے بصورت بیعین کہ عبد متقادر ہو، من اثبات التساوی و تفاضل فی ہے، اور اثبات تساوی و تفاضل کا تحت الکیل میں تھا ہے تاکہ مؤدی نہ ہو جائے نہی عاجز کو۔ فلا يدخل، فما لا يدخل، وہ حکم جو داخل نہیں ہے تحت المعیار المساوی جو مساوات قائم کرنے والا ہے، تو وہ خارج ہوا تقاضۂ حدیث سے۔ اور بیانی تغیب کی صور میں سے ما اذا قال لفلان علی الف، تو یہ الف عام ہے، غصباً، سرقتاً، ودیعتاً سب کو شامل ہے، لیکن ودیعتاً کہہ کر یہ قول کہ ودیعتاً یہ على تقید الوجوب وهو بقولی ودیعتاً غیرہ الى الخف، فقوله، تو یہ قول کہ علیہ یہ مفید ہے وجوب کا، اور وہ متکلم اس قول سے کہ ودیعتاً غیرہ اس وجوب کو مغیر کرتا ہے، الالا کہ میری ذمہ صرف حفاظت ہے، یعنی مانا اسی طرح آتیتنی الفن یا اسلفتنی الفن، اور آگے کہا فلم اقبضها، فلم یہ لم اقبضها بیانی تغییر ہے من جملت بیانی تغییر، وکذا لو قال لفلان علی الفاظ، اب الفن مطلق کا صرف ہوتا ہے فرد کامل کی طرف، اور فرد کامل جیاد ہے، لیکن ساتھ کہا ضیافان، تو یہ بیانی تغییر۔ حکم بیانی تغییر کا یہ ہے کہ یہ موصول صحیح ہے اور مفصول صحیح نہیں ہے۔ ثم بعد هذه
مسائل اختلف فیہ العلماء کہ آیا وہ بیان تغییر کی قبیل سے ہیں تو وصل شرط ہے، یا بیان تبدیل کی قبیل سے ہیں تو وصل صحیح نہیں ہے، شرط نہیں ہے. وسیاتی طرف منها فی بیان تبدیل. واما بیان ضرورت، بیان ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ سکوت کو بیان کیا ہے، سکوت کو بیان کیا ہے. جس طرح قرآن نے بتایا اگر کوٹی مر جائے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارث ماں باپ بنے، اولاد بھائی وغیرہ کوئی نہیں ہے، تو اب یہاں سے معلوم ہوا کہ اب بھی وارث ہے، بھی وارث ہے. لیکن آگے فرمایا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ماں کو کیا ملے گا؟ ثلث. اب باپ کا حصہ کی بیان نہیں کہ اس سے سکوت ہے، لیکن یہ سکوت بیانی ضرورت ہے کہ ثلث سے جو ثلثین باقی ہے وہ اب کے ہیں عصبات ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ وَأَمَّا بَيَانُ الضَّرُورَةِ فَمِثَالُهُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ أَوْجَبَ الشِّرْكَةَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ. وَرِثَهُ أَبَوَاهُ نے شرکت واجب کی بین الابوین، اور پھر بیان کیا نصیب کا، تو وصل ذالک، یہ نصیب کا بیان، یہ بیان ہے لنصیب الاب کہ باقی دو ثلث باقی. وعلى هذا قلنا اذا بين نصیب المضارب وسكت عن نصیب رب المال صح شرکت. میں نے مرید کو $1,00,000 دے دیے کہ تجارت کرو، یہ مضاربت ہے نا، اور میں نے کہا جب آپ 100 کمائیں گے تو $1 آپ کا ہوگا. اب مضارب کا حصہ تو بیان ہو گیا، لیکن رب المال کا حصہ بیان نہیں ہوا. لیکن یہاں بیان ضرورت موجود ہے کہ بھئی 1 کے علاوہ جو 100 میں 99 ہے وہ اس کا ہے. وَلَذَا قُلْنَا اذا بینا رب المال اور مضارب جب بیان کری حصہ مضارب کا، وسکتا اور دونوں ساکت ہو جائے رب المال کے حصہ سے تو شرکت صحیح ہے. وَكَذَلِكَ لَوْ يُبَيَّنَا نصیب رب المال، رب المال کا حصہ بیان کیا کہ 100 میں 99 اس کے ہے، مضارب کا بیان نہیں کیا، وہ آٹومیٹک بیان ہوا کہ جو باقی $1 ہے وہ مضارب کا ہے. وَسَكَتَ عَنْ نصیب المضارب لَوْ كَانَ بَيَانًا. وَعَلَى هَذَا حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ، اور اسی پر قیاس کرو حکم مزارعت کا. میں نے آپ کو زمین دے دی اور میں نے کہا کہ بھئی آپ فصل اگاؤ، تیسرا حصہ آپ کا ہے، تو مزارع کا حصہ تو بیان ہوا رب العرش کا نہیں ہے، لیکن یہ سکوت دلیل ہے کہ باقی دو ثلث رب العرش. وَكَذَلِكَ لَوْ صَالِ فُلَانْ وَفُلَانْ بِأَلْفِنَا، میں نے کہا کہ میری مال میں سے عنایت کو اور مرید کو $1,000 دے دو، اور پھر میں نے کہا کہ مرید کو 900 دے دو، تو اس کا حصہ مقرر نہیں کیا، لیکن مجھ سے یہ بیان ہے کہ باقی 100 عنایت کی ہیں. اوصل فلان وفلان بألف ثم بين نصيب مريد كان ذلك بيان لنصيب عنایات. ولو طلق احدى امراتيه ثم اوتي احداهما، یہ دو بیگمات ہیں زید کی، اور اس نے کہا احداکما طالق ہونا، اب پتہ نہیں یہ مراد ہے یا یہ، لیکن پھر اس کے ساتھ مباشرت کی تو یہ بیان اس بات کا کہ احداکما سے مراد یہ ہے. بخلاف الوتی فی العتق المبہام، ہاں اگر ایک آدمی کی 2 لونڈیاں ہیں، 2 لونڈیاں، اور کہے احداکما طالقن، احداکما حرتن، اور پھر اس کے ساتھ وتی کرے تو وتی اس کے ساتھ بیان عتق کا اس میں نہیں ہے، کیونکہ متوع کو بھی تو آزاد کیا جا سکتا. لأن حل الوتی کا فی الامہ یثبت بطریقین، 2 طریقوں سے، ایک ملک رقبی سے ہے، ایک ملک نکاحی سے ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ وتی ملک نکاحی سے ہو. فلا يتعین جهة الملک باعتبار حل الوتی. واما بیان الحال، واما بیان الحال، بیان حال کو محدثین تقریر کہتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے اور یہ سر پر ٹوپی رکھتا ہے اور پگڑی نہیں باندھتا، اور وہ خاموشی اختیار کرتا ہے. یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ قدم سوئے کا استعمال بغیر عمامت کی درست ہے، اگر درست نہ ہوتا تو صاحب شرع اس کو منع کرتا. مثالو فیما اذا رآ، کہ قنداری کو دیکھتا ہے صاحب شرع امرن ایک کام میں معینتاً آنکھوں سے، فلم ینہا، اور وہ قنداری کو منع نہیں کرتا اس کے کام سے، تو سکوت صاحب شرع کا بمنزلہ بیان کے ہے انہو مشہور کہ یہ ٹوپی بلا عمامہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ درست ہے. وشفی، یہ میری زمین ہے، یہ میری، اور یہ کوٹی کی زمین ہے، اور کوٹی میری موجودگی میں اپنی زمین فروخت کرتا ہے اس پر، اور میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، تو یہ خاموشی بیان ہے ترک شفت کہ میں نے شفت ترک. وشفی،
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.